اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھتے اور سنتے ہیں۔ سیدنا الموعظۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نصیحت، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے سوا دوسری جو زیادہ گفتگو کی جاتی ہے وہ دل کی سختی کا باعث بنتی ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں بیان ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع بہت عظیم روحانی اور عقیدتی اہمیت کا مظہر ہے، درود کبریت احمر، اس کے خواص اور اس کے اسرار۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ درود پاک حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہے۔ قصیدہ غوثیہ سے پہلے یہ سلسلہ قادریہ کا سب سے اہم ورد اور ذکر ہے، اور اس کے توسط سے قادریوں کے توسط سے یہ دیگر سلاسل طریقت میں بھی رائج ہوا۔ اب درود کریم کے بارے میں تو بالکل اتفاق اور اجماع ہے پوری امت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجنا جان عبادت ہے اور روح اذکار و افکار ہے۔ اس کے بعد پھر ہر وہ عارف اور کامل جو درجہ قرب پر جتنا زیادہ فائز ہوتا ہے وہ اتنا ہی بہتر انداز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعتیں کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں، ان میں تاثیر کیوں ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ سیدھا ہمارے دل پہ کیوں جا کے لگتی ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے مولانا جامی کی شخصیت ہے، ان کی پوری علمی عظمت بھی ہے اور روحانی شان بھی ہے، اور وہ عقیدت بھی ہے اور وہ سوز و گداز بھی ہے جو بارگاہ رسالت کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سیدنا غوث العظم تو ولیوں کے ولی ہیں، ولی الاولیاء ہیں۔ آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، ان پر ہم بکثرت گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور پھر بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کم ہے۔ آپ نے جن کیفیات میں یہ درود پاک تالیف فرمایا، اظہار کیا، نذرانہ اپنے جد اعلیٰ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس میں جتنی ادب کا، عقیدت کا، عقیدے کا اور عشق کا اظہار کیا، اور اس میں جو جو لطیف نکتے بیان کیے ہیں، کیا اس کی تعریف ہو سکتی ہے؟ ویسے تو جو بھی ہم نعت لکھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ غالب کا شعر یاد آتا ہے کہ غالب ثنا یہ خواجب یزدن گذاشتیم، کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف خدا ہی کے سپرد کر دی ہے، اس لیے کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے شایان شان، آپ کی عظمت بیان کر سکیں۔ اللہ آپ کا مرتبہ جانتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور آپ کی تعریف و تمجید فرمائے۔ یہ ہمارا ایک اعتقادی نقطہ نظر ہے۔ بائیں ہمہ اکابر امت نے مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میں کچھ درود شریف مرتب فرمائے ہیں، جن میں ایک کتاب دلائل الخیرات بہت اہم ہے۔ اس نوعیت کے جتنے بھی درود ہیں وہ وظیفے کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، دل کی آلائشیں دور کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، قرب الہی کے حصول کے لیے، نسبت محمدی کا براہ راست فیض حاصل کرنے کے لیے۔ کیونکہ جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی خاص توجہ، فرشتوں کی ساتھ معیت
اور بارگاہ رسالت کی عنایت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ میں بیچ میں انشاءاللہ موقع ملا تو اس موضوع پر اور بھی ایک آدھ بات کروں گا، ایک بڑا اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج اس درود پاک پر گفتگو کرنے کے لیے، اس کے اسرار اور اس کے خواص پر بات کرنے کے لیے ہمارا پینل بہت اچھا، بہت ہی قابل تعریف ہے۔ پروفیسر محمد سعید احمد خان ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، علامہ سید عبد الرحیم گیلانی صاحب جو عالمی مذہبی اسکالر ہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، عربی، فارسی اور دیگر زبانوں اور علوم و فنون کے ماہر ہیں، ملکوں گھومے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم ممنون ہیں آپ تشریف لائے علامہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عقیل احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کا بھی بہت شکریہ۔ پروفیسر سعید صاحب، کبریت احمر کا لفظی مطلب کیا ہے اور اس کے اصطلاحی معانی کیا ہیں، اور خاص طور پر اس درود شریف کی کیا اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، ہماری خوش قسمتی ہے کہ جمعہ کا دن ہے اور ہم درود کبریت احمر پر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، اور درود و سلام عمل ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا۔ کون ہے روئے زمین پر جو جان سکے کہ اللہ کے عمل اور اس کے فرشتوں کے عمل کا اجر و ثواب جانا جا سکتا ہے، ماپا جا سکتا ہے۔ آج جس درود پاک کی ہم بات کرنے لگے ہیں، یہ درود پاک ہے ان کا کہ جو ولیوں میں منفرد شان کے حامل، بے شک، جو مرتبہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا اولیاء میں ہے، وہی مرتبہ اس درود پاک کا ان درودوں میں ہے جو زمانے کے بعد لکھے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کبریت احمر، وہ کہا جاتا ہے نا حضور معذرت کے ساتھ کہ کلام ملوک ملوک الکلام، لا ریب لا ریب۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ جو امتی جن جن کلمات کے ساتھ آپ پر درود بھیجتا ہے، آپ نہ یہ صرف کہ سنتے ہیں بلکہ اس کے مطابق آپ اپنی رحمتیں بانٹتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اگر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ان کلمات کے ساتھ درود پڑھا کہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، تو جب وہ صحابی آئے تو آپ نے اس صحابی کو صدیق اکبر اور اپنے درمیان بٹھا لیا۔ اور اگر کسی نے پڑھا جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دیا کہ کتنے لاکھ فرشتے اس کا ایک سال تک برابر اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ درود کبریت جس کا ایک ایک جملہ ہیکل مروارید ہے، جس کا ایک ایک لفظ لؤلؤ آبدار ہے، اور جس انداز میں امت کے سامنے یہ آیا ہے، اس کو کبریت احمر بھی کہتے ہیں، اس کو شفاء البشر بھی کہتے ہیں، اسے تریاق الاکبر بھی کہتے ہیں، اور اسے اکسیر الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ کمال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان ناموں کے طفیل اگر ہم اس درود پاک کی عظمتوں کو سامنے رکھیں تو کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو یہ سعادت حاصل کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جو اپنے نانا کے لیے درود پاک کے کلمات پیش کیے، کبریت کہتے ہیں گندھک کو۔ اچھا، وہ دو قسم کی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے، کالی بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سرخ بہت نایاب ہے، انتہائی نایاب۔ اچھا، اور بلکہ اس کے متعلق تو یہ ہے کہ جو اس نسخے کو جانتا ہے وہ سونا بنا لیتا ہے، تانبے کو سونے میں چاندی میں بدل دیتا ہے۔ اب اس درود پاک کا یہ نام رکھا جانا کہ کبریت احمر، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے انسانی وجود میں جو وہ پردہ رکھا ہے، جی، جس کی اصلاح پر پورے نفس کی، پورے انسان کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ وہ جو دل ہے
اس دل کو اکسیر بنانے میں، اس کو کندن بنانے میں، اس کو اس رنگ پر لانے میں کہ انسانی جامع میں اللہ رب العزت کے سامنے اس طرح جائے کہ اس میں حقیقت محمدیہ کے مظاہر بھی ہوں، سبحان اللہ، اور اس میں اخلاق نبویہ کے جھلک بھی نظر آئے۔ اس بنا پر اس درود پاک کو یہ کہا گیا کہ یہ کبریت احمر ہے، اور جن جن اولیاء اللہ نے، خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ و مقام کے لحاظ سے جس بلندی پر فائز ہیں، کون ہے جو اس کا اندازہ لگائے؟ آپ سے نسبت جب ہو جاتی ہے، اور میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ جب انسان الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی شکل میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تصور کر کے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کلمات کو درود پاک کی صورت میں پیش کرتے ہیں، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس امتی پر ایسے ہوتی ہے کہ وہ تانبے سے سونے میں کچھ خاص آداب بھی تو ہیں درود پاک پڑھنے کے؟ جی ہاں، وہ تو ظاہر ہے کہ بتایا گیا کہ انسان کا جسم پاک ہونا چاہیے، انسان کیا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور پھر یہ کہ درود پاک پڑھنے سے پہلے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی کر لے، سورۃ اخلاص کی تلاوت بھی کر لے، آیت کریمہ کی تلاوت بھی کر لے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے اور پھر اس سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کے سارے فوائد اس سے مفقود ہو جاتے ہیں، تو ان قبض شدہ فیوض کو پانے کے لیے اگر روزانہ اس درود پاک کو 11 مرتبہ عادت بنا لے تو اللہ رب العزت اس کا قبض شدہ جو فیض ہے وہ اس کو دوبارہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کی پڑھا کیسے جائے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے، تو اس ضمن میں ایک ہی عمل رکھا جائے کہ جو اس کا عامل ہو اس سے جڑ جائیے، اس کی جو ہدایات ہوں اس کے مطابق ہی۔ اب علماء نے تو کہا نا کہ ہر سال شعبان 15 شعبان سے شروع کر کے رمضان کا پورا مہینہ اس کو معمول بنائیں، اور تیسرے سال اس کو روزانہ 41 بار پڑھیں، تو یقیناً اس سے آپ کو فیوض حاصل ہوں گے۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا درود پاک امت کو دے کر اپنے محبوب علیہ السلام سے سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ حضور علامہ سید عبد الرحیم گیلانی صاحب، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس درود پاک کی جو برکات ہیں، فیوز ہیں، اس کی علمی اور ادبی شان بھی ہے، مسلم ہے جی، تو کچھ ان خصوصیات پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ سبحان اللہ۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شان مبارک ہے، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، ہم ان کی زبان سے سنتے ہیں، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموال۔ کمال۔ تو یہ مقام اور ولایت کا جو یہ عظیم مقام قطبیت ہے جو رب کریم نے حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا، تو یہ علم کی بنیاد پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور علم یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چو شمع پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ توان خدا را شناخت۔ اب دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں اس وقت انسانیت پر گر رہی ہیں وہ جہالت کی بنا پر ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلا کام جو آپ نے اپنی زندگی میں کرنا ہے، جو آپ پر فرض ہے، وہ علم ہے۔ جب آپ علم حاصل کریں گے تو رب کریم آپ کو وہ مقامات عنایت فرمائے گا، وہ عرفان اور وہ درجات عنایت فرمائے گا کہ آپ عروج اور بلندیوں کی طرف جا کر ملائک جیسے انسان بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی عظمت دے گا کہ آپ ان عظمتوں میں سے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں قطب بن گیا۔ کمال ہے۔
یعنی اس مقام قطبیت پر فائز ہونے کے لیے، یعنی اس علم میں عمل بھی ہے، معرفت بھی ہے، اور اس نے یہ درجات عطا، تقویٰ بھی ہے سارا، اور خوف خدا بھی ہے۔ جو کچھ انسان کو ملتا ہے وہ علم کے ذریعے ملتا ہے۔ تو اس وقت دنیا پر جو بھی آفتیں گر رہی ہیں وہ جہالت کی بنا پر ہیں۔ اب دیکھیے نا، اب تو حضور پڑھے لکھے جاہلوں کی کثرت ہے، تعداد، سند یافتہ جہلا، سند یافتہ جہلا۔ تو اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قصیدہ غوثیہ میں، اور علم کی اہمیت کا ایک دوسرا ایک حضور غوث پاک کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب اماں حضور کے حضور غوث پاک کی والدہ کریمہ کی زیارت پر میں جالی مبارک کو ہاتھ لگاتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ فرمایا اے عبدالقادر، گیلان میں اچھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کریمہ اور والد بزرگوار یہ دونوں اس وقت گیلان صوبے میں ہیں، ایران کے۔ جی حضور، ہم ایک زمانے میں کتابوں میں پڑھتے تھے، اساتذہ سے سنتے تھے قصبہ گیلان میں، ہاں جی بالکل، تو وہ آج کل قصبہ نہ رہا، وہ شہر بن گیا، شہر کے بعد اب پورا ایک صوبہ بن چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، گیلان ایک صوبہ ہے۔ کیا بات۔ تو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی والدہ کریمہ نے جب حضور کو علم دین کے لیے، علم کے لیے جب روانہ کیا تو رو کر فرمایا کہ اے بیٹے سچ کا دامن مت چھوڑنا، اللہ اکبر، اور صداقت، سچائی جو اسلام کا ایک عظیم کمال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے عروج کے لیے یہ انسانوں کے لیے رکھا ہے، اس کی تاکید فرمائی، اور وہاں سے روتے ہوئے اپنے اس فرزند اپنے گوشے جگر کو روانہ کر کے رخصت کر کے پھر ہمدان کے رستے سے ہوتے ہوئے وہاں بھیجا کہ ہمدان کے رستے سے میں نے کئی بار سفر کیے، اچھا ماشاءاللہ، کہ جہاں پر وہ ڈاکوؤں نے پھر رستے میں جو واقعہ پیش آیا، بہت یہ لمبا واقعہ ہے، تو مختصر کہنا یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچائی سے، صداقت سے ان ڈاکوؤں کی بھی زندگی بدل دی، اور یہی سچائی اگر ہم آج امت اسلام اگر ہم ایک اور نیک اور سچے ہو جائیں تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہم پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں اور پوری دنیا میں عالم اسلام کے پرچم کو بلند کر سکتے ہیں۔ آج جو زوال امت کے اسباب ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم اسلام کے جو احکامات ہیں، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صداقت ہمیں سکھائی، اور اماں حضور نے جو ہمیں سکھایا، حضور غوث پاک کی والدہ کریمہ نے، ہم اس صداقت کو پس پشت رکھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے آج امت زوال کا شکار ہے۔ اس درود پاک میں بھی وہ ساری علمی شان اور برکات ہمیں نظر آتی ہیں۔ جی حضور، بالکل، اس میں اس درود پاک میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درود میں جو شان و برکات ہیں اس میں اس کے دو حصے ہیں حضور۔ پہلے ہم اس کے ایک حصے کو تقسیم کرتے ہیں اعتقادی کی طرف اور دوسرا عطائی کی طرف، اچھا، دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس درود کبریت احمر کو پڑھتے تھے تو اس میں ایک جملہ آتا ہے، وہ افضل الخلائق اجمعین، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے افضل الخلائق فرمایا۔ کیا بات، کہ جیسے اس کا سعدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، زبان تھا بوت در دہان جائے گی، ثنائے محمد بوت دل پذیر۔ فرماتے ہیں کہ جب تک اس سر میں، اس وجود میں میرا زبان ہے تو ثنائے محمد کے بغیر مجھے زندگی نہیں کرنی۔ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی کا یہ فرض ہے کہ ثنائے محمد سے میں اپنے زبان کو آراستہ کروں۔ اور اس میں دوسرا جملہ اعتقادی یہ ہے کہ امام المتقین خاتم النبیین، سبحان اللہ۔ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کبریت احمر میں یہ وظیفہ اور درود شریف پڑھتے تھے تو اس میں حضور نے ہمیں یہ سکھایا کہ امام المتقین خاتم النبیین، میرے نبی وہ ہیں جو امام المتقین ہیں، اور اے امت کے لوگوں آپ پر فرض ہے کہ خاتم النبیین کہ جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو، اور ختم نبوت کی دفاع کے لیے اپنے آخری خون کے قطرے تک سبحان اللہ اس دفاع کو اپنے اوپر فرض سمجھو۔ بہت خوب۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، اور باقی
ہم ابھی اگلے مرحلے میں گفتگو کرتے ہیں. جی حضور. جی خادم. پروفیسر عقیل صاحب، اس درود پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ایسے اسماء گرامی بیان ہوئے ہیں محبت سے، عقیدت سے، کچھ ارشاد کیجیے. ڈاکٹر صاحب، اکابرین متقدمین کے فکر و فلسفہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دو بنیادی جہات ہوتی ہیں. ایک تو ان کی تصنیفات و تالیفات، جی، دوسرے ان کے خطبات و مواعظ، اور اس سے یہ معرفت حاصل ہوتی کہ ان کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تھی. واہ، معرف شاہ جیلاں حاصل کرنے کے لیے سبحان اللہ، آپ کے یہ جو کہہ لیجئے کہ تالیفات ہیں جو آج ہمارے پاس درود پاک کی صورت میں یہی واضح کر دیتی ہے کہ آپ کی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نسبت کیسی تھی. اور آپ نے دیکھیے جو نبی کریم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا اس میں ذکر کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، سیرت کے ادنا طالب علم کے طور پر میں یہ عرض کروں، سیرت کی 3 بنیادی جہات ہیں. جی، دلائل، شمائل اور خصائص. یہ تینوں رنگ اس میں موجود ہیں. کمال. دلائل بھی نظر آتے ہیں، خصائص بھی نظر آتے ہیں، شمائل بھی نظر آتے ہیں. اور دیکھیے حضور غوث پاک نے پھر کثرت سے جو اسماء استعمال کیے ہیں اس درود پاک میں، ان میں اکثریت جو ہے قرآن اور حدیث میں موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی اس سے یہ بھی اشکال رفع ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیلف میڈ چیزیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. صوفیاء کرام نے جو درود پاک متعارف کروائے ہیں ان پر بہت زیادہ الزام یہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ خود ساختہ ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. یہ تو عجیب بات ہے. یہ اعتراض کرنے والا واضح کرتا ہے کہ اس کا یہ مطالعہ نہیں ہے. جب مطالعہ کر لیا جائے تو پھر اشکال رفع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں الفاتح، کھولنے والا. خدائی رحمت کا کون سا در ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کھولا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ حضور آئیں تو رحمتوں کے در کھلیں، رحمت للعالمین بن کر آئیں. اور پھر فرماتے ہیں الخاتم، ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. صوفیاء کا عقیدہ ختم نبوت. پھر فرماتے ہیں اول، وہ پہلے ہیں تخلیق کے اعتبار سے، نور محمدی، نور محمدی، اور بعثت کے اعتبار سے آخر، اور جنت میں دخول بھی سب سے پہلے. اور آپ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا، نبی پاک فرماتے ہیں میں اول المسلمین بنوں، پہلے. اور ہر کام میں اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی رتبہ آپ کا اولیت. اور آخری نبی ہیں، یہ آپ کی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. اور الباطن اور الظاہر. باطن دیکھیے کمالات مصطفیٰ کی 2 جہات ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک وہ ہیں جو نور بصارت سے نظر آتی ہیں، وہ ظاہر کہتے ہیں، اور ایک وہ جو نور بصیرت سے نظر آتی ہیں، ان کو باطن کہتے ہیں. اور اس میں والضحیٰ واللیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کچھ کمالات مصطفیہ ظاہر ہیں، کچھ باطن ہیں. اور حضور غوث پاک کی لگتا ایسے ہے دونوں کی طرف نظر ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں العاقب ہیں، یعنی بعد میں آنے والے. پھر الحاشر ہیں کہ ان کے بعد قیامت کو جو حشر یعنی آپ اکٹھا کرنے والے ہیں. الناہی ہیں، گناہوں سے روکنے والے ہیں. العامر ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں. الناصر ہیں، کون سا ایسا موقع ہے جب رسول اللہ نے مدد نہیں کی، بلکہ جب نفسی ہو رہا ہوگا تب بھی امتی ہو رہا ہوگا. ناصر. اور الصابر ہیں، الشاکر ہیں، الذاکر ہیں، الماہی ہیں. الماہی حدیث کی اصطلاح ہے کہ اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹاتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیجئے. اور الماجد ہیں، العزیز ہیں، الحامد ہیں، اللہ کی ایسی تعریف کرنے والے، ایسی تعریف کرنے والے. المومن ہیں، ایسا یقین رکھنے والے. العابد، ایسی عبادت کرنے والے کہ ساری رات جاگ کر اللہ کو یاد کرتے اور یہ عرض کرتے کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ نے آیات نازل کر دی. المتوکل، بتا گئے کہ توکل کیا ہے. الزاہد. اچھا ڈاکٹر صاحب غور کیجئے، ان اسماء سے اگر ایک اسم کوئی بندہ اپنی ذات پر حاوی کر لے تو اس پر فیض مصطفیٰ کا وہی دروازہ کھل جاتا ہے. چونکہ ایک صوفی، اور صوفی وہ عام نہیں جو امام الاولیاء ہے، سلطان الاولیاء ہے، جس کو دنیا پیران پیر کے نام سے جانتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے حضور غوث پاک یہ درود پاک میں کیسے کیسے اصطلاحات لے کر آئے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں القائم، قیام کرنے والے. القائد، اس کی بارگاہ میں بیٹھنے والے. الراکع، الساجد. البرہان، دلیل قرآن کریم کی اللہ اکبر کہ البرہان الحجہ،
کہ آپ وہ اللہ کی دلیل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، سارے نبی تو دلائل لے کر آئے، برہان لے کر آئے، حضور برہان بن کر آئے ہیں، حضور دلیل بن کر آئے کیا بات! اور یہ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک نبی پاک کا اعجاز ہے، سارے نبی خارجی دلائل لے کر آئے، حضور اپنی ذات پیش کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث پاک یہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں المختار، اللہ مختار ہیں اللہ کے فضل سے۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس میں اس طرح کے اور بڑے معارف ہمیں سیرت کے ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ پیران پیر کی ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے فکری، قلبی، روحی، ایمانی نسبت کیا تھی اور تعلق کیا تھا۔ اور یہ کتنی خوبصورت نثری نعت ہم اسے کہہ سکتے ہیں، شاہکار قصیدہ نعت ہے یہ۔ اور ڈاکٹر صاحب ان اسماء کو ہی دیکھ لیجئے کہ سیرت کے حوالے سے شعراء نے اپنی شاعری میں مختلف حوالوں سے بیان کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، آپ اور ہم درود پاک سنیں گے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ درود کبریت احمر شریف کے بارے میں مزید بات چیت ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم درود کبریت احمر شریف کے فضائل، اس کی برکات، اس کے خواص اور اس کے اسرار پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پروفیسر سعید صاحب، میں تو جب بھی یہ درود پاک پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سیرت النبی کا بھی ایک خلاصہ ہے بہت ہی خوبصورتی سے۔ اس میں کچھ رسول اللہ کے احوال بیان ہوئے ہیں، معجزات بھی بیان ہوئے ہیں، تو اس میں چیدہ چیدہ کون سے پہلو ہیں اسے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جس عالم دین نے، جس محقق نے، جس ریسرچ سکالر نے درود پاک کی صورت میں امت کو اس طرح توجہ دلائی، نقطہ نظر یہی تھا کہ اس کا دل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو جائے۔ واہ، یہ ہے مقصد حقیقی۔ اب اس مقصد کو سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کبریت احمر میں موتی پروئے ہیں۔ جی، اتنا خوبصورت انداز ہے، فرماتے ہیں کہ وَنَصَرْتَهُ بِالرُّعْ وَزَلَّلْتَهُ بِالصُّحُ وَرَدَدْتَ لَهُ الشَّمْسُ وَشَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرُ وَأَنْتَقْتَ لَهُ الضَّبْ وَالذِّبْ وَالزِّيْ وَالْجَزْ وَالزَّرَّعْ وَالْجَمَلْ وَالْجَبَلْ کیا وَالْمَدَرُ۔ شان ہے! ایک ایک کلمے میں آپ نے سیرت طیبہ کو اور معجزات نبویہ علی صاحب صلوات و تسلیم کو اس طرح سے سمویا ہے کہ جب اس درود پاک کو پڑھنے والا الفاظ میں غور و فکر کر کے صحیح سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا دل حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوزے میں بند کر سکے؟ بے شک، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ تو آپ نے اپنے اس درود پاک میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اختصار کے ساتھ۔ تو اگر ہم ان میں سے صرف یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں اور آپ کے مبارک کانوں میں ایک ہرنی کی آواز میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا آتی ہے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو قید کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شکاری سے کہیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر اس کے پاس واپس آ جاؤں۔ آپ نے جب اس سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ کیا ضمانت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ہرنی جاتی ہے اور جا کر دودھ پلاتی ہے، دودھ پلانے کے بعد بچے بھی لے کر آ جاتی ہے، اور وہ منظر جب اس شکاری کے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہرنی میں آپ کی نظر کرتا ہوں، فرمایا مجھے دینے کی بجائے اس کو آزاد کر دو، یہ اپنے بچوں کے ساتھ جا کر اپنی زندگی وہ تو جی آئے ہی انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے جب ہم استن حنانہ کا واقعہ، آپ نے تو ایک فرما دیا نا کہ آپ کو روب سے مدد دی گئی، بادل آپ پر سایہ بان رہا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس تنے کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام لگ کر خطبہ دیتے تھے، اور جب ممبر بنا اور خطبہ دینے کے لیے اس سے ہٹ کر اس ممبر کی طرف جانے لگے تو کس طرح ایک کھجور کا خشک تنا
چھوٹے بچے کی آواز میں ماں کی جدائی میں جس طرح بچہ روتا ہے وہ رونا لگ گیا، اور وہ تنا آج بھی استن حنانہ کی صورت میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ تو سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس درود پاک میں ان کمالات مصطفیہ کو بیان کر کے پڑھنے والے کو توجہ دلائی کہ مصطفیٰ بے رسام خیش را کے دین بے شک بے شک۔ بہت ہی حضور خوبصورت بات پروفیسر صاحب فرما رہے تھے۔ تو اس درود پاک سے جو شان رسالت واضح ہوتی ہے اور آداب رسالت کا ہمیں سبق ملتا ہے، اور اعتقادی سطح پر بھی اور نظریاتی سطح پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اعتقادی حوالے سے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں نورانیت مصطفیٰ، جو یہ ایک عظیم تحفہ ہے کہ جو رب کریم نے ہمیں قرآن کریم میں عنایت فرمایا ہے۔ بے شک نورانیت مصطفیٰ کا عقیدہ اس درود میں ان الفاظ میں آیا ہے کہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد السابق للخلق نور، یعنی وہ محمد علیہ السلام کہ جن کا نور نور سابق ہے۔ کیا بات! ایسا نور ہے کہ قرآن نے بھی ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کبریت احمر میں اس درود کو ایک گلدستہ، ایک مجموعہ، ایک گلستان جب بنایا، بے شک، تو اس گلستان کی خوشبو میں ایسے خوشبو شامل کیے کہ جن میں نورانیت مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ماشاءاللہ مسلمان بچے جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بخشش ہوئی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش اعظم پہ لکھا دیکھا تو وہ بخشش کا سبب بنا، اور رب کریم نے ہمیں یہ عقیدہ قرآن سے سکھایا، اور حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدے کو اس درود میں ان خوشبوؤں میں چن کر ایک مجموعہ بنا کر اس امت کو پیش کیا کہ نورانیت مصطفیٰ کا جو عقیدہ ہے یہ مسلمان پر فرض ہے، اور حدیث بھی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، ما خلق اللہ نوری، اور اس کے ساتھ وسیلے کا جو عقیدہ ہم بہت اہم ہے، بہت اہم بات ہے۔ بزرگان دین، انبیاء کرام اور جتنے بھی انبیاء ہیں کہ آج یہود و نصارہ ہم سے جلتے ہیں، لیکن ہم ان کے انبیاء کرام ان کی قدر کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے جو انبیاء ہیں ہم ان کا وسیلہ لیتے ہیں، ہم ان کے انبیاء کا احترام کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آج وہ امت محمدیہ کا احترام کرتے اور وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو آج دنیا میں اتنے مشکلات اور اتنی مصیبتیں جو آج انسانیت پر خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر آ رہی ہیں تو یہ مسائل کبھی پیدا نہ ہوتے۔ بے شک۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو انبیاء الہی سے محبت کا جو رستہ دکھایا ہے، ہم اس محبت کے رستے کو لے کر پورے دنیا میں عام کریں، اور وسیلے کا عقیدہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قرآن سے لیا۔ قرآن میں یہ ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ وسیلہ بہت اہم مسئلہ ہے، وہ اس لیے اہم ہے کہ قرآن میں رب کریم نے ہمیں وسیلے کا حکم دیا ہے، اور یہ دنیا اسباب جو کچھ ہیں یہ سب کے سب رب کریم نے وسیلے کے عالم اسباب ہیں، اور رب کریم نے ان کو وسیلے سے چلایا ہے، وسیلے سے رکھا ہے۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اور اس کبریت احمر کی حدیث میں بھی ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے، اور اس میں ایک اور اہم جو نقطہ ہے وَخَصَّصَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَشَفَاعَةِ الْكُبْرَى يَوْمُ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ۔ جی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کو رب کریم نے وسیلے کی ایسی عظمت سے نوازا ہے
کہ ان کا ایسا وسیلہ اس امت کو ملے گا کہ وہ نعمت عظمیٰ ہے. کیا بات. اور اس کے ساتھ یہ وسیلہ جو ہے یہ شفاعت کبریٰ ہے. اللہ اللہ. تو رب کریم نے ایسی نعمتیں اس امت کو دی ہیں، وہ بھی کب؟ یوم الفزع الاکبر، قیامت کے دن کے جس وقت سورج نیزے کے اندازے پر انسان کے سر پہ آ کر کھڑا ہوگا تو اس وقت پوری انسانیت پریشان ہوگی. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور شفاعت عظمیٰ، کیا بات، کہ جو اس امت کے لیے ایک عظیم گلدستہ اور چراغ ہے، رب کریم ہمیں اس سے نواز دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت کرم فرمایا. ناظرین محترم، اس خطے میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فروغ، جس مرکز فیض کا مرہون منت ہے صحیح معنوں میں، اس کا نام ہے آستانہ عالیہ شرک پور شریف. وہاں کے مشائخ کی اپنی زندگیاں، ان کے فیوز، اور انہوں نے جو عظیم المرتبت خلفاء پیدا کیے، آج بھی دنیا ان کے دروازوں سے، ان کی چوکھٹ سے، ان کی دہلیز سے اپنے دلوں کو منور کرتی ہے اور نسبت محمدی کا فیضان حاصل کرتی ہے. شرک پور شریف کے ایک شیخ طریقت حضرت میاں جمیل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے بھی شرف زیارت کئی بار حاصل ہوا ان کا عرس مبارک قریب ہے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، جو نسل در نسل اس خانوادے سے منسلک بھی ہیں اور بہت ان کا کرم بھی ہے ان پر. تو آپ کچھ ارشاد فرمائیے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب 20ویں صدی میں فکر مجدد کا مبلغ اعظم، خوشبو شیر ربانی، مظہر صفات ثانی لسانی، فخر المشائخ حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ. ڈاکٹر صاحب 1933 میں آپ شرک پور شریف کی بابرکت سرزمین میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ کے والد ماجد جو حضرت شیر ربانی علیہ رحمہ کے خلیفہ تھے اور واحدی خلیفہ تھے، یعنی اس خانوادے میں آپ کے بھائی تھے سگے، تو انہوں نے ان کی تربیت کی. جو مروجہ علوم تھے، عربی، فارسی، اور آپ کو ایک کہہ لیجئے کہ اپنا حقیقی جانشین بنایا ہے. اور 55 تک حضور وہ انکسار کیسے سکھا دیا تھا، عاجزی اور نمود و نمائش سے گریز کیسے سکھا دی تھی، فیضان نظر سے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی عرض کرتا ہوں کہ 1928 میں حضرت شیر ربانی کا وصال ہوا ہے، 1933 میں ان کی ولادت ہوئی ہے. یعنی وہ فضائیں ابھی معطر ہیں، فضائیں معطر ہیں ایک اللہ کے ولی کے وجود کی برکت. ویسے تو صدیوں تک رہتی. میں یہاں پر صرف ان کے چند علمی حوالوں کا ذکر کروں. ان کی سماجی خدمات اور دیگر حوالے 100 کے قریب مساجد بنائیں. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں اور دنیا سے باہر جامعہ مسجد شیر ربانی، یہ فخر المشائخ کے کارنامے ہیں. شیر ربانی شفا خانہ، شیر ربانی اسکول، شیر ربانی ہسپتال، ایون یہ کہ شہر رسول صلی اللہ وبارک وسلم میں رباط شیر ربانی تاکہ اقوام عالم سے جو میرے آقا کے مہمان بنے ان کو بھی لنگر شیر ربانی ملتا رہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ 1955 میں انہوں نے ادارہ بنایا نور اسلام، جو رسالہ بھی جاری کرتا تھا، نور اسلام، بہت اہم رسالہ. اور اس میں ایسے اس دور کے وقی مضامین، ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب پنجاب یونیورسٹی میں، اور بڑے بڑے لوگ مضامین لکھتے تھے. پھر ڈاکٹر صاحب اس ادارے نے جو اسپیشل نمبر چھاپے نا، اس کی ذرا توجہ دیجیے گا. امام اعظم نمبر، مجد الف ثانی نمبر، اولیاء نقشبند نمبر، ثانی لاسانی نمبر، شیر ربانی نمبر، یہ خصوصی نمبر چھاپے. اور اس کے علاوہ قبلہ فخر المشائخ علیہ رحمہ جب بھی کوئی علمی کام کرتے، اسپیشل نمبر یا کوئی کانفرنس کا انعقاد ہوتا، تو اہل علم کی مجالس بلاتے لاہور میں، شرک پور میں، اور ان سے مشاورت کے بعد ڈیسیجن لیتے اور علم کو فروغ دیتے اور لوگوں کا تعلق کتاب سے جوڑتے. کتنا عظیم الشان کتابوں کا ذخیرہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو دیا. 2001 میں تقریباً 5000 سم تھنگ کتابیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کو ہبہ کر دیں، عطیہ کر دیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسا منظر دیکھا، میں نے تو دیکھا کہ علماء اور سکولرز کی یا ماہرین کی مجلس حضرت بھی تشریف فرما ہے، اور واقعتاً جو انٹرنیشنل لیول کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے اس طرح ہے، اور ان کی باتیں مان رہے ہیں، سن رہے ہیں، عمل فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی اپنی صاحبزادگی اور پیری کی ان کے مشوروں پر عمل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا 5250 کتابیں تھیں 2001 میں، اور 12 برس بعد آپ کا وصال ہوا ہے. تو مسلسل 12 برس تقریباً ہر سال 600 کتابیں، ہر سال 600، اور مہینے کی کتنی لگا لیں اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں
تو پر ڈے کے اعتبار سے 2 کتابیں اس مخزونے کو بھجواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پاکستان میں یوم مجدد کی بنیاد رکھی۔ پھر اکثر ایسے ہوتا کہ مریدین کے قافلے لے کر مختلف مزارات میں لے جاتے، بعد محفل ہوتی اور ان کو بتاتے کہ اس خطے کے حقیقی بانی یہی مشائخ۔ سبحان اللہ، تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ان بزرگوں کے صدقے اور اس درود پاک کے صدقے ہم پر بھی رحم فرمائے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے۔ ناظرین مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں درود کبریت احمر کے خواص اور اسرار کے بارے میں بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گا، استفادہ کیجئے گا، بہت ہی بابرکت معلومات ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ فرمائیں۔ آپ کی آراء ہم تک پہنچتی رہتی ہیں اور حتی الامکان ہم ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پوری نیازمندی سے۔ ناظرین مکرم، اب ہم لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، آپ ہم سب مل کر، اور اس کے بعد ہم محترم قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب کی بہت ہی خوش الحانی سے درود کبریت احمر کا عربی متن سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی۔ اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا مؤبدا واسنى سلامك أبدا مجددا على أشرف الحقائق الإنسانية على أشرف الحقائق الإنسانية والجانية ومجمع الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة القدسية وإمام الحضرة الربانية واسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وقائد ركب الأنبياء المكرمين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم وحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتب العبودية والمتحقق بأسرار المقامات الاصطفائية سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم نبيك العظيم ورسولك القديم الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم المخصوص بأعلى المراتب المقامات المؤيد بأوضح البراهين والدلالات المنصور بالرعب والمعجزات الجوهر الشريف الأبدي
والنور القديم المحمدي سيدنا ومولانا محمد المحمود في الإيجاد والوجود الفاتح لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهدة والشهود، نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسناه، الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار، السر الباطن والنور الظاهر، السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر الظاهر الباطن، العاقب الحاشر الناهي الآمر الناصح الناصر الصابر الشاكر، القانت الذاكر الماحي الماجد العزيز الحامد، المؤمن العابد المتوكل الزاهد القائم الساجد التابع الشهيد الولي الحميد، البرهان الحجة المطاع المختار، الخاضع الخاشع المستنصر الحق المبين، طه ياسين، المزمل المدخر سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، النبي المصطفى ورسوله المجتبى، الحكم العدل الحكيم العليم، العزيز الحليم الرؤوف الرحيم المبارك المكين، الصادق الصدق الأمين، الداعي إليك بإذنك السراج المنير، الذي أدرك الحقائق بجملتها وفاق الخلائق برمتها، وأهل بيته وعترته وعشيرته وأصهاره وأحبابه وأختانه وأتباعه وأشياعه وأنصاره وخزنة أسراره ومعادن أنواره وكنوز الحقائق وهداة الخلائق ونجوم الاهتداء لمن اقتضى بهم، وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. وارض عن كل الصحابة رضا سرمدا، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكر وكلما سهى عن ذكرك غافل، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء ولنا صلاحا، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود. وصل يا رب على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وملائكتك المقربين، وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره، عدد ما مضى من خلقك وما بقي ومن سعد منهم ومن شقي،
صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء، صلاة معروضة عليه مقبولة لديه، صلاة دائمة بدوامك وباقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا، صلاة تملأ الأرض والسماء، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب ويجري بها لطفك في أمري وأمور المسلمين، وبارك لنا على الدوام وعافنا واهدنا وأمددنا وجعلنا آمنين، ويسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا، وتوفنا على الكتاب والسنة، وأجمعنا معه في الجنة من غير عذاب بئيس مع كل شفيق وأنيس، وأنت راض عنا ولا تمكر بنا، واختم لنا منك بخير وعافية بلا محنة أجمعين. ختم الله لنا بالحسنى، هو مولانا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.